رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا، اور سب سے بڑا شکر رب کا اس بات پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، کلمہ توحید پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور تمام احسانات میں ایک بڑا احسان رب کا یہ ہے کہ اس نے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے یہ دین قویم محفوظ دین ہم تک اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث، اور اس کی افادیت کے پیش نظر دل میں یہ خیال آیا کہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے ایمان کے اجزاء کے بیان میں، اور اس کی جو تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو روک کر کے اس حدیث کو پیش کرنا ہمارے لیے کچھ ہمیں لگا کہ ضروری ہے، تاکہ ہم اور آپ اس پہ عمل کریں۔ کل اتفاق سے ایک ادارے میں ختم بخاری کے لیے میں مدعو تھا، ختم بخاری کراتے ہوئے ایک بڑا مجمع تھا، تو اس میں یہی حدیث آتی ہے آخری بخاری کی، اور یہی حدیث پڑھائی جاتی ہے اور اس حدیث کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو میں نے جو وہاں پہ کیا تو لوگوں کو احساس ہوا کہ اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس کو عام کیا جائے۔ کئی لوگوں نے گزارش کی تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو پہلے اپنے یہیں پیش کر دیتے۔ اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے ہم لوگ امام بخاری کی پوری شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں، ان کی پوری اتہاس کو بتاتے ہیں، ان کی پیدائش سے لے کے آخر وقت تک۔ یہ ایک لمبا موضوع ہے، اگر ان کی شخصیت کو آپ جانیں، پڑھیں، سنیں تو آپ کو لگے گا کہ تابعی کے ادوار میں، تبع تابعی کے ادوار میں ان سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہوئی۔ تحقیق کا جو جوہر آپ کے پاس تھا، وہ سطح نظر جو آپ کے پاس تھی، جتنا دور تک آپ سوچ سکتے تھے، آپ بخاری شریف پڑھیے، اور بخاری شریف میں جو باب باندھا انہوں نے، قرآن کی ایک آیت پیش کی اور پھر اس کے تعلق سے جو حدیث لے کے آئے، اور ان کو پڑھیے گا تو لگے گا کہ کتنے بڑے امام ہیں یہ۔ اکیلے یہ فقیہ بھی ہیں اور اکیلے یہ محدث، بلکہ سید المحدثین، امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا ہے، سارے محدثین میں سب سے اونچے۔ انہوں نے بخاری شریف کیوں لکھی، اس کے بھی اسباب ہیں لکھے ہوئے، کہ انہوں نے، ان کے دور میں کئی حدیثیں لکھی جا چکی تھیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں اور آپ کے اوپر سے مکھیوں کو میں بھگا رہا ہوں، پنکھا جھیل جھیل کر کے اڑا رہا ہوں۔ اس دور میں بڑے بڑے معبرین تھے، انہوں نے تعبیر کرنے والوں سے اپنا خواب بیان کیا، تعبیر پوچھی، تو لوگوں نے بتایا کہ آپ حدیث میں ایک ایسی کتاب لکھیں گے کہ حدیث میں جتنی بھی ضعیف اور موضوع حدیثیں لوگوں نے شامل کر دی ہیں، آپ ان کو چھانٹ کر صحیح حدیث کو الگ کریں گے۔ یہ ہے خواب کی تعبیر۔ اور پھر 10 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں 70,000 حدیثوں کے یہ حافظ ہو گئے تھے۔ بڑی بات ہے، روایت کے ساتھ 70,000۔ آج تو ہم لوگوں کو ایک بھی حدیث روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے۔ 70,000 حدیثوں کے حافظ تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے 6 لاکھ حدیثیں جمع کی، اور 6 کے 6 لاکھ حدیثیں ماں راوی، رجال، سب کے حالات زبانیات۔ تو اپنے دور کے بہت بڑے امام، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے بخاری شریف کو وہ حیثیت اور وہ اہمیت عطا فرمائی، وہ قبولیت عطا فرمائی کہ اصح الکتاب بعد القرآن، قرآن کے بعد دنیا میں سب سے صحیح کتاب بخاری شریف قرار پائی۔ تو بہرحال انہوں نے یہ حدیث پیش کی، باب ہے جو انہوں نے باب باندھا ہے، قرآن کی جو آیت پیش کی ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ وَالْقِسْطَ یوم القیامہ، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم ترازو قائم کریں گے اور اس پر
ہمارے اور آپ کے اعمال تولے جائیں گے، اچھے برے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہوگا، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا تو، اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ میزان عمل پر، میزان قیامت پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ یہ جو باب باندھا امام بخاری نے، جس باب کے تحت حدیث کو ذکر کیا ہے، وہ باب التوحید ہے۔ توحید کا جہاں بیان کیا انہوں نے، اس توحید کے باب میں اس حدیث کو پیش کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حدیث کا توحید سے کیا تعلق ہے۔ تو انہوں نے جو آیت پیش کی ہے، وہ آیت میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دی، اس کے تحت جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دی۔ حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو کلمے بہت زیادہ محبوب ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، ان کو آپ بولیے تو بولنے میں بہت ہلکے ہیں، بھاری پن نہیں ہے اس میں، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کی ادائیگی میں آپ کو دشواری ہو۔ ثقیلتان علی المیزان، اور وہ جو میزان قائم ہوگا کل قیامت کے دن، اس پر بھاری بہت ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو تو اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارا نیکی کا جو پلڑا ہو بھاری ہو۔ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو اچھائیاں کرتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، مقصد یہی ہے کہ میزان عمل پر ہماری نیکیاں تولے جائے تو وزن بھاری ہو۔ اور اس سلسلے کی بڑی زبردست یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سبق ہے کہ ہمیں اس کلمے کو پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو ہمارے اعمال ہیں یہ تولے کیسے جائیں؟ تول میں تو وہ چیزیں آتی ہیں جو مادی ہوتی ہیں، تولا تو ان چیزوں کو جاتا ہے جو مادی ہوتا ہے، جس کو اٹھا کے ہم رکھ سکتے ہیں۔ ہماری نماز کی کیا صورت ہوگی؟ ہم جو کچھ تسبیحات کرتے ہیں، تقریرات کرتے ہیں، جو کلمات ہم بولتے ہیں اللہ کی شان میں، جو پاکی بیان کرتے ہیں، کیا اس کو تولا جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہماری بولی ہے، جو ہم بولتے ہیں، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ نماز مادی چیز نہیں ہے، روزہ کوئی مادی چیز نہیں ہے۔ اللہ اس کو تولے گا کیسے؟ آج سے 100 200 سال 300 سال پہلے کے لوگوں کو دقت آئی ہوگی اس پر ایمان رکھنے میں، حالانکہ وہ اتنے مخلص لوگ تھے کہ وہ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے۔ آج کا دور پڑھا لکھا دور ہے، آج ہر آدمی ذرا سائنٹیفک انداز میں سوچتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور اس دور میں ایمان رکھنا بہت آسان اس لیے بھی ہے کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جہاں ہوا کو تولا جاتا ہے، جہاں ٹھنڈ کو ناپا جاتا ہے، گرمی کو ناپا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے رب کائنات ہمارے عملوں کو کیوں نہیں تول پائے گا؟ پھر یہ ہے کہ اس سلسلے میں محدثین کے دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ باقاعدہ ہمارے عمل کو مادی شکل دے دی جائے گی، ہمارے نماز کو ایک مادی شکل ملے گی، روزے کو ملے گا، حج و زکوٰۃ کو مل جائے گا، اور یہ سب مادی شکل میں آ کر تولے جائیں گے۔ یہ مٹیریل بن جائے گا ایک طرح کا۔ اور ہمارے محدثین کے گروپ نے یہ کہا ہے کہ دراصل اعمال کو شکل نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کا جو دفتر عمل ہوگا وہ تولا جائے گا۔ جس دفتر میں ہماری نیکیاں یا بدیاں لکھی ہوتی ہیں نا، اس کو تولا جائے۔ یہ دو اقوال محدثین کے ہیں، اور دونوں کے پاس دلیل حدیث سے۔ چنانچہ اس سے پہلے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، صحیح ترمذی کی حدیث ہے
جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک آدمی کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے نجات دے دے گا۔ اس آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُنْشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِّلًا، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے میں اس کے 99 دفتر اس کے گناہ کے کھول دے گا، جس میں صرف گناہ ہی گناہ ہوگا، بدیاں ہی بدیاں ہوگی، نیکی نہیں کی ہوگی، اس آدمی نے کھول دے گا۔ دفتر کی لمبائی کتنی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو سجل مثل مد البصر، ایک جو رجسٹر ہوگا نا اس کی لمبائی جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی لمبی تو رجسٹر ہوگی، اور ایسے 99 رجسٹر کھولے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور رکھ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کہے گا پڑھ بتا۔ پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ میرے فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم تو نہیں کیا؟ اتنکر من ھذا شیئا اظلم کتبۃ الحافظون، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا تو ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کیا کہ تو نے نہیں کیا ہو اور لکھا ہو؟ یا میرے ان دو فرشتوں نے جو کرامن کاتبین دائیں بائیں کندھے پر ہے جو نیکیاں بدیاں لکھتی ہے، اس نے ظلم تو نہیں کیا تیرے اوپر کہ کوئی گناہ تو نے نہ کیا ہو زبردستی لکھ دیا اس میں؟ بندہ پڑھے گا، دیکھے گا اور کہے گا لا یا ربی، نہیں اللہ ایسا نہیں، یہ سارے گناہ میرے کیے ہوئے ہیں، ٹائم بھی بالکل صحیح، جگہ بھی صحیح لکھا ہوا، کہیں کوئی انتر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا افلک عذر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں جو میں بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا افلک عذر، تو معذور تھا، مجبور تھا ان گناہوں کے کرنے پر، اگر تو نہ کرتا تو تمہیں تو گولی مار دیتا کیا؟ کہے گا لا یا رب، ایسا بھی نہیں۔ تب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا لا تظلم علیکم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا، بلا وَإِنَّ لَكَ عِندَنَا حَسَنَةً، سنو تیری نیکی ہے میرے پاس ایک، تجھے تو یاد نہیں، تیری ایک نیکی ہے میرے پاس۔ فَتُخْرَجُ بَطَاقَةً، اللہ ایک کارڈ نکالے گا اور اس کارڈ پہ لکھا ہوگا جو اس نے پوری زندگی میں ایک بار کہا ہوگا دل سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، اس نے دل سے اقرار کیا ہوگا پورے خلوص، پوری ایمانداری کے ساتھ، بغیر کسی دباؤ کے، اخلاص کے ساتھ کہ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیری عبادت میں تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایک اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندہ، اللہ کے بندہ اور اللہ کے رسول ہے۔ وہی کارڈ ہوگا اس کے پاس، بس وہی ایک نیکی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اس آدمی سے کہ رکھو ان دونوں رشتوں کو اٹھا کے رکھو، ایک طرف کارڈ کو رکھو، ایک طرف 99 گناہ کے دفتر کو رکھو۔ تو بندہ کہے گا یا ربی ما حاضر سجلات ما حاضر بطاقہ، اے اللہ اس 99 دفتر کا کیا وزن کر رہے ہیں اس چھوٹے سے کارڈ کے مقابلے میں؟ اسے تو لگے گا کہ ہم تو گئے۔ اللہ فرمائے گا رکھو، وزن کرو۔ فَتُوزَعُ السِّجِلَّاتُ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، لہذا رکھا جائے گا وہ 99 گناہ کے دفتر کو ایک پلڑے میں، اور اس بطاقہ، اس کارڈ کو جس پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ ہوگا، جس کو اس نے اقرار کیا ہوگا، دوسرے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَتَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبَطَاقَةُ، یہ 99 جو گناہ کے دفتر ہوں گے یہ ہلکے پڑ جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور وہ کارڈ جو ہوگا وہ جھک جائے گا، یعنی اس نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک نیکی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دفتر تولا جائے گا۔ میں اس حدیث کو پیش کر کے صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں دو پلڑے کا ثبوت ہے ترازو کا،
اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک پڑھنے میں 99 گناہ کے دفاتر ہوں گے اور دوسرے میں ایک کارڈ ہوگا. تو یہ تو سامنے آ گیا نا کہ میزان عمل قائم ہوگا میدان محشر میں، اور وہاں ہماری نماز، ہماری نیکیاں اور ہماری بدیاں ساری کے ساری تولی جائیں گی، رجسٹر ہمارا تولا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اس رجسٹر میں جو ہمارے اعمال ہوں گے، ان اعمال کا جو وزن ہوگا، مان لیجیے آپ کے پاس 1,00,000 نماز ہے جو آپ نے پڑھی ہے اپنی زندگی میں، انہوں نے بھی 1,00,000 نماز پڑھی ہے، کیا دونوں کا وزن ایک جیسا ہوگا؟ یہ کلمہ توحید کی فضیلت جب ہم بیان کرتے ہیں نا، اور آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ نماز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، کلمہ پڑھ لو، دل سے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ، ہم کامیاب ہو جائیں گے. بڑی گھبرا دینے والی بات ہے یہاں پر. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں فوراً آپ کو تاکہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے، خوش فہمی دور ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہمارے ہیں، یہ اعمال بڑھتے کیسے ہیں، وزن ان کا بڑھتا کیسے ہے؟ فَالْأَعْمَالُ لَا تَتَفَاضَلُ بِصُوَرِهِ وَعَدَدِهِ، یہ کہتے ہیں یہ اعمال اپنی صورت اور اپنی عدد کے اعتبار سے نہیں بڑھتے. اگر آپ نے سوچا ہے کہ میں نے بہت نمازیں پڑھی ہیں زندگی بھر، کوئی نماز چھوڑی نہیں ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، اور اس نے تو ابھی 1 سال پڑھی ہے توبہ کر کے، اور آپ سوچیں گے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا ہوگا نہیں. انہوں نے فرمایا فَالْأَعْمَالُ لَا تَتَفَاضَلُ بِصُوَرِهَا وَعَدَدِهَا، گنتی سے نہیں بڑھے گی. وَإِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ، عمل کا وزن تو بڑھتا ہے کہ آپ کے عمل کا آپ کے دل سے کتنا کنیکشن تھا، توحید سے، جذبہ توحید سے کتنا کنیکشن تھا. آپ کو رب پر بھروسہ نہیں، نماز خوب پڑھیے، آپ رب پہ توکل نہیں، بھروسہ نہیں، رب کا ڈر بھی نہیں. نماز پڑھے جائیے مگر ڈر مت رکھیے، دنیا والوں سے ڈریے. کوئی کنیکشن ہے آپ کی نماز کا وہاں سے؟ آپ دعا خوب کریں رو رو کر کے، لیکن آپ کا ماوا اور ملجا دنیا کے نیتا ہو، مالدار ہو، جن سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہیں، اس سے کوئی امید نہیں، بس دعائیں کیے جائیے. آپ اس دعا میں بھی کوئی نیکی ہوگی کیا؟ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، فَالْأَعْمَالُ لَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ صُوَرِهَا وَعَدَدِهَا إِنَّمَا تَتَفَاضَلُ بِتَفَاضُلِ مَا فِي الْقُلُوبِ. دلوں سے کنیکشن کتنا ہے، توحید سے کنیکشن کتنا ہے. آپ نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں. آپ کیوں مانتے ہیں؟ آپ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ آپ کے باپ نے بھی یہ کلمہ پڑھا، خاندان در خاندان چلا رہا ہے آپ کا اسلام. آپ نے کبھی سوچا نہیں توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے ہم سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں، لیکن دل میں ہماری تکبر و گھمنڈ وہی رہتا ہے کہ ہم کس سے کم ہیں. عاجزی ہمارے اندر نہیں، تواضع ہمارے اندر نہیں، کبریائی ہمارے اندر ہے، تکبر ہمارے اندر ہے، توکل ہمارے پاس نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم توحید کا کلمہ بول دیے. یہ کلمہ بولنے سے نہیں ہوگا. آپ جب کہتے ہیں اللہ تیرے تمام صفات پر ایمان رکھتا ہوں، تو عبادت کے لائق ہے تنا، تو اس چیز کا اثر آپ کے دل پہ بھی ہونا چاہیے. خوف بھی اللہ کا ہونا چاہیے، توکل بھی رب پہ ہونا چاہیے، ڈرنا بھی رب سے چاہیے، اپنی آرزو اور اپنی امیدوں کا مرکز بھی رب کو ہی بنانا چاہیے. تو وزن جو بڑھتا ہے وہ آپ کے اخلاص سے بڑھتا ہے. آپ توحید میں جتنے مخلص ہوں گے، آپ کے عمل میں اسی قدر وزن ہوگا. ایک آدمی شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے، رسول کی توہین کر رہا ہے، اور نماز بھی پڑھے جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی بھی عمل کا کوئی وزن ہوگا کل قیامت کے دن؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم،
آج میں نے دن مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، نعمت تام کر دی، دن مکمل ہے، نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے۔ اور دین گھٹ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ یہاں دیکھ لیجئے آپ، کئی طبقے کے مسلمان ہیں، کچھ وہ مسلمان جو کرتے ہیں دوسرے مسلمان نہیں کرتے، ان کے یہاں وہ دین ہے، ان کے یہاں دین نہیں۔ یہ فرق دکھتا ہے نہیں آپ کو؟ محرم کا مہینہ آتا ہے، کچھ لوگ منا رہے ہیں، کچھ لوگ روزے سے ہیں، اور کچھ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ سوچ کا فرق، ایمان کا فرق تو صاف دکھتا ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے اندر جو وزن بڑھے گا نا، وہ آپ کے توحید کے جذبے سے بڑھے گا۔ اس لیے جب نماز پڑھیں، کوئی نیکی کرے، تو آپ اس لیے کریں کہ آپ کا رب راضی ہو، اور آپ رب کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں تو یہ نہ سوچیں کہ لوگ ہمیں نمازی صاحب کہیں گے، یا سماج ہم کو اچھا کہے گا، یا جمعہ ہے کیسے چھوڑ دیں۔ آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، مجمع عام میں ہو یا تنہا ہو، ڈریے اس رب سے، اپنی آرزویں پیش کیجیے اس کے سامنے میں، دعائیں کیجیے اس سے، مغفرت کا مطالبہ کرتے رہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ گنہگار ہیں، اور اس رب کے سامنے میں رات کو اکیلے تنہائی میں اٹھیے، روئیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور گڑگڑائیے اس کے سامنے میں، اپنی عاجزی پیش کیجیے۔ تو یہ جو ہے نا ہمارے دلوں میں تکبر، گھمنڈ، عدم تواضع، یہ جو بیلنس بگڑا ہوا ہے سماج کے اندر، وہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ قیامت پر ہمارے ایمان ہے، بولتے ہیں، لیکن ذہنوں میں نہیں ہوتا ہمارے۔ ترازو اللہ نے قائم کیا ہوا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی امام ابن قیم نے، اس کے آگے والے عبارت بھی پڑھ دوں آپ کے سامنے میں۔ انہوں نے فرمایا وَمَعْلُومٌ أَنَّ كُلَّ مُوَحِّدٍ لَهُ هَذِهِ الْبَطَاقَةُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَدْخُلُ النَّارَ۔ یہ حدیث پڑھنے کے بعد جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، حدیث بطاقہ کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم خوب جانتے ہیں کہ جتنے موحد ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کے پاس یہ کارڈ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ والا کارڈ کس کے پاس نہیں ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس یہ کارڈ ہے۔ اس کے باوجود بہت سارے مسلمان جہنم میں داخل ہوں گے، بہت سارے مسلمان ہوں گے۔ اس کا بھی ثبوت پیش کروں آپ کو۔ آپ نے سنی ہوگی حدیث شفاعت، جب اللہ کے رسول آخر میں شفاعت کریں گے نا اپنی امت کی، اللہ کے سامنے سر و سجود ہوں گے۔ یہ بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، حدیث کے تمام کتابوں میں۔ جب سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے رب سے، رب کہے گا یا محمد ارفع راسک، چل تو ہوتا ہے محمد، سر اٹھائیے، مانگیے، دیا جائے گا۔ اور پھر وہ امت کا حوالہ دیں گے، میری امت کے بہت سے لوگ جہنم میں چلے گئے اللہ۔ اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اے رسول آپ جائیے، اور جن کے دل میں توحید رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور اس نے شرک نہیں کیا ہو، آپ نکال لیجیے جہنم سے ایسے لوگ۔ یہ کون ہے جہنم میں؟ توحید والے ہی نا، بھلے ان کا توحید کم ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے، نکالا جائے گا۔ نکل کون رہا ہے جہنم سے؟ مومن نکل رہا ہے نا، یہ بطاقہ والا سب نکل رہا ہے نا۔ معلوم ہوا کہ یہ بطاقہ ہو جانے سب جنت میں نہیں چلے جائیں گے، بطاقہ والا جائے گا جہنم میں، جنت میں نہیں جائیں گے آپ۔ جنت میں جب ہی جائیں گے جب توحید کے اقتضاء پر آپ کا عمل ہوگا۔ جو آپ کے رسول نے آپ کو توحید دیا ہے، درس دیا ہے توحید کا، اور جو سکھایا ہے، آپ کی سجدے میں بھی آپ کا توحید کا جذبہ شامل ہونا چاہیے، رکوع میں بھی ہونا چاہیے، قیام میں بھی ہونا چاہیے، اور عام زندگی میں بھی آپ کے اندر ڈر اور خوف و تواضع ہونی چاہیے، اور رب کے سامنے اپنے آپ کو کانپتا ہوا محسوس کرنا چاہیے۔ وہ رب آپ کو دیکھتا ہے، سمیع و بصیر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارا اور آپ کا سب کا حساب لے گا، ہمارے اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن بڑھے گا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، بے وزن نماز، روزے رکھتے ہیں پورے کے پورے مہینے، کھانے پینے سے دور رہتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے سامنے، لیکن اس میں نہ ہم غیبت سے بچتے ہیں، نہ چغلی سے بچتے ہیں، مطلب ہر بری بات کر لیتے ہیں، موبائلیں دیکھتے ہیں، اس میں سارا پروگرام جو آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ کل بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ عبادت کی حالت میں دیکھ کیا رہے ہیں؟ آپ عبادت کی حالت میں آپ کو تلاوت قرآن کرنا چاہیے رمضان بھر، آپ لگے ہوئے سوشل میڈیا پر، وہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دیکھنا نہیں چاہیے، عام دنوں میں نہیں دیکھنا چاہیے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کے مہینے۔
تو میرے بھائیو اپنا تجزیہ کیجئے. بات ابھی تو شروع ہی ہوئی تھی اور ختم ہونے کو آ گئی. ابھی تو مجھے کئی حدیثیں پیش کرنی تھی اس پر. لیکن بہرحال یہ جو دو کلمے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے بتایا فرمایا کہ کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے اللہ کو بہت محبوب، بہت پیارے. ثقیلتان علی المیزان، میزان عمل پر یہ بہت بھاری ہے. دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، 1 کلو روئی لیجیے آپ، 1 بورا ہو جائے گا، اور 1 کلو کا لوہا لے لیجیے اتنا سا ہو جائے گا، سونا لیجیے اور اتنا سا ہو جائے گا. یہ عمل بہت چھوٹا سا ہے، کبھی بھی کیا ہے سکتا، پاکی ناپاکی سب میں، سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سب میں پڑھا جا سکتا ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. لیکن اللہ کو بہت محبوب ہے، اس لیے وزن بھی اس کا بہت زیادہ ہے. اور بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہلکے ہیں ادائیگی میں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بس میں، موٹر سائیکل پر، کاروں میں بیٹھے، چلتے پھرتے آپ کی زبان پر ہو، اور یقین جانیے یہ چھوٹا سا عمل آپ کے وزن کو بڑھا دے گا اس دن. اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں یہ حدیث پیش کی جائے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، سبحان اللہ بحمدہ کیوں اتنا بھاری ہے، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی سمجھاؤں گا. موٹی سی بات اتنا آپ سمجھ لیں کہ سبحان کا جو معنی ہوتا ہے پاکی بیان کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم ہر طرح کے عیوب، ہر طرح کے نقائص اور آپ کی ذات اور صفات اور عبادت میں شرکت سے پاک رکھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرے کاموں میں کوئی شریک نہیں، تیری عبادت میں کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں کوئی شریک نہیں. اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے. اور یہ کلمہ جو ہے اسی لیے محبوب ہے کہ آپ دیکھیے نمازوں میں، دیکھیے آپ رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، وہاں پر بھی پاکی بیان کرنا. آپ سجدے میں آپ جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، وہاں بھی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ تو پاک ہے، تو بلند ہے. سجدے میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیری ذات میں، ہر طرح کی شرکت سے میں اللہ تیری بارت بیان کر رہا ہوں، پاکی بیان کر رہا ہوں، نزہت بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوتا ہے. قرآن میں پڑھیے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکی بیان کرنے کا طریقہ یہی بتایا. بہرحال یہ تسبیح آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. یہ 2 کلمے ہیں، انہیں یاد کر لیجئے، لکھ لیجئے اور ان کو پڑھا کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمارے میزان میں یہ زیادہ سے زیادہ ہو، اور ان کی وجہ سے ہمارا عمل کا وزن بڑھے اور ہم جنت میں جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغائر و کبائر کو معاف فرمائے اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم.